جب بچے کی تعلیم و تربیت صحیح نہج پر صحیح طریقے سے ہوگی تو یہ کل ایک بہترین صفات کا حامل فرد ہوگا۔ یہ بیٹا ہوگا تو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار ہوگا، ان کی رضا جوئی کے حصول کے لیے ہر وقت کوشاں اور سعی رہیں گا۔ یہ اگر بڑا بھائی ہوگا تو اپنی چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کرے گا، اور اگر چھوٹا ہوگا تو بڑوں کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کرے گا۔ پھر اس کا حسن سلوک اسے اپنے بڑوں کے ادب و احترام اور اطاعت و فرما برداری پر مجبور کرے گا۔ گھر سے باہر جب اسکول میں رہوں تو اپنے اساتذہ کا ادب و احترام، اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہوگا، اپنے ساتھیوں کے حقوق ادا کرنے والا ہوگا، پڑھائی اور کام کاج میں دل لگا کر ان امور کو انجام دینے والا ہوگا۔ اچھی باتوں کو سیکھنا اور بری باتوں سے بچنا اس کا شعار ہوگا۔ جب یہ اپنے تعلیمی مراحل سے فارغ ہوگا تو معاشرے کا ایک بہترین فرد ہوگا۔ جب یہ اپنی عملی زندگی میں قدم رکھے گا، اگر خود کوئی کاروبار کرے گا تو اس کا نصب العین نہ کسی کو دھوکہ دینا ہوگا اور نہ کسی سے دھوکہ کھانا ہوگا۔ اپنے معاملات میں سچ، صداقت، امانت، وعدے کی پاسداری، غرض، شرعی اور اخلاقی تمام اقدار کی رعایت کرنے والا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کا کاروبار کرنا اس کو قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ملا دے گا۔ اگر یہ کہیں ملازمت کرے گا تو یہ جن کی ماتحت ہوگا، ان کی پوری طرح فرما برداری کرے گا، اپنا تمام کام ہمتاً متوجہ رہ کر کرے گا۔ کام چوری اس کی کتاب میں نہیں ہوں گی، اور جو لوگ اس کے ماتحت ہوں گے ان کے حقوق پوری طرح ادا کرے گا۔ یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوگا، ہر ایک کی خوشی میں ان کا ہم نوا ہوگا، ان کی خوشی میں خود بھی خوش ہوگا۔ اگر کہیں غم ہو تو ان کا غم گزار ہوگا، اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، اس کے دل کو خوش کرنا اس کا پہلا فرض ہوگا۔ اگر کوئی پریشان حال ہو تو اس کے ساتھ ہمدردی کرنا اس کے ہاں بڑا کام ہوگا۔ اگر کوئی مدد کا طالب ہو تو خود اس کی مدد کرے گا۔ اگر کوئی برا سلوک کرے تو یہ اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرے گا۔ کوئی اس کو برا بھلا کہے گا، یہ جواب میں بھلا کہے گا۔ یہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوگا اور ہر کسی میں خیر و بھلائی کے پہلو ہی کو دیکھتا ہوگا۔ اگر اسے غصہ آئے گا تو شرعی اور اخلاقی اقتدار کا دامن اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا، اور وہ تحمل اور بردباری کا اعلیٰ مظاہرہ کرے گا، اپنے مقابل سے عفو درگزر کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا۔ غرض یہ ہر ایک کے لیے نفع رساں ہوگا، اور ان ساری باتوں سے اس کا مقصد صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ یہ نہ کسی سے شکریہ کے دو بول چاہے گا اور نہ ہی کسی سے کسی قسم کے بدلے کا خواہاں ہوگا۔ یہ ایک مکمل حسن سیرت کا پیکر ہوگا۔ یہ ہر ایک کے لیے خوشی اور خیر سالی کا پیغام اور امن و امان کا امین ہوگا۔ زبان حال سے ہر ایک اس کے بارے میں یہی کہہ رہا ہوگا، جو تم مسکراؤ تو سب مسکرائیں۔ ان تمام فوائد کے حصول کے لیے تعلیم و تربیت بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ معاشرے کا مال دولت میں زیادہ ہونے سے کئی گنا زیادہ بہتر یہ ہے کہ معاشرہ ایسے افراد کا حامل ہو جس کی تعلیم و تربیت صحیح ہوئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو نیک ادب اور صحیح تربیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دے سکتا، یعنی سب سے بہترین چیز وہی دے سکتا ہے جو تعلیم و تربیت ہے۔ ترمذی شریف۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ انسان کا اپنے بیٹے کو ادب کی بات سکھانا 1 سا یعنی 1.25 کلو غلہ خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ ترمذی شریف۔ ان احادیث سے تعلیم و تربیت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ مال و دولت سے اولاد کا دامن بھر دینا یہ زیادہ بہتر ہے، یا اس کو بہترین تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا زیادہ بہتر اور اچھا ہے۔ حتیٰ کہ مال کے صحیح استعمال سے بھی زیادہ اہم اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔
سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔